بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونے کے حوالے سے چند باتیں شیئر کریں گے۔ جیسا کہ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو تو کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا؟ یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ کہ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے تو کیا اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ مل جاتا ہے؟ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سوال: خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اس کی شفاعت ضروری ہو جاتی ہے؟ کیا ابلیس لعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام کی شکل میں آ سکتا ہے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جانا مبارک ہے، مگر اس کو بزرگی کی دلیل نہیں سمجھیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ جو اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ انشاءاللہ مقبول ہے، اور جو شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہو وہ مردود ہے، خواہ اس کو روزانہ زیارت ہوتی ہو اور اس کے لیے شفاعت بھی ضروری نہیں۔ سوال: کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ ملتا ہے؟ جواب: ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ خواب میں زیارت سے صحابی کا درجہ نہیں ملتا۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی کا درجہ کسی غیر صحابی کو نہیں مل سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا غوث، قطب اور ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو یہ دو سوالات آج ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں شیئر کیے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔